ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دھنک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے ارکالود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیو کامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی تھی، لوگوں نے ایک سائڈ پر ہو کر گاڑی کو رستہ دیا۔ وہ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بینڈ ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی، اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغام خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے۔ سب نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خاں تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خاں تفصیل سے بتاؤ، کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اسے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا تھا دراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا اسے قید کرنے کی بجائے سنسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد جرگہ نے سردار کو فیصلہ مان لیا کہ اچانک دراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکالیں اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پر فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے سردار زرغام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ اس گاڑی میں سے وائٹ کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل اوڑھے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب کھڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زہرم سلطان پر ٹک گئی، جو بے نیاز سی اپنی کلائی میں بندی واچ کو کھول کر اور بند کر رہی تھی۔ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار علی کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں، اور خون بہا میں زینب سلطان بہا چاہتا ہوں۔ سر پر سکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے سر نفی میں ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے سردار زرغام علی خان، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور زینب سلطان کنگ سی ان دونوں مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔
اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے اپنے بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی، جس نے آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب واک کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیا اور زینب سلطان کی آخری امید بھی توڑ دی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنا فانا وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھی بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جو ہوا وہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا، اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کے 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششدر سے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں سے ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی، جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک بحران برپا تھا۔ اس کی ماں بینڈ ڈال رہی تھی، اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے حلیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرغام، بتاؤ اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا تھا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرغام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے باپ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی لاش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرغام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی، اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو، گل جان اور آبرو کہاں ہیں؟ گل کو اصفر کھانا کھلا رہے ہیں اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلے پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مغداد کو اپنے باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ اس ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ آپ کو بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جینے دیں۔
خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، تو سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی، اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی، اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں، اور تو ناکارہ کم بخت کہیں کہ میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پر نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، جس میں خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کے تھوڑی پر پہنچ آئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ لیا۔ خبردار اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت نزاکت انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ، تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پہلا پہر تھا، ہر طرف خون کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنکھیں بہاتی، اپنے نصیبوں پر ماتم کناں وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی، اس کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی، اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جان زرغام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی، اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پر کر کے وہ اپنی ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دے دی، اور گاڑی پاس کرنے سے گزرنے سے زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی گئی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت کتنا رستہ رہ گیا؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ واک کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جان، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا۔ بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اور اب کی آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا جان، بابا نے بھیجا ہے۔ ہم خبر ملی تھی مجھے تو تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھونکار کے بول رہی ہو۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک مرنی سے شکل والے چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دو۔ وہ ملازم کی معیت سے اندر چلی گئی۔
وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو زائرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب ہیں، اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا کچھ۔ زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرغام نے انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرغام، ان کی آواز میں ایک دہاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی زرغام علی خان۔ جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں، وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امو جان، مجھے اس سب میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ نسل در نسل چل رہے ہیں، دشمنیاں، خون خرابہ۔ زائرہ خاتون نے ایک چبھتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان نے نکاح کیوں کیا ہے؟ زائرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظر گاڑی۔ وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آپ؟ آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، آپ وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرغام، کیوں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرغام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرغام، کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے، وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کی جیسی ہوگی۔ زرغام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے۔ اس نے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ساؤتھ ایشین ہیڈ ZE پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے، وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی کچھ نہیں، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے علاقے کے حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان نے اس کے سامنے ہو۔ آپ ہی کیا ہے؟ اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، جو وہ مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی، اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جلی حروف میں لکھا تھا، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے ہاتھ
کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی۔ بیل جا رہی تھی 1 2 3 اور پھر میں سے اس کے گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا جیسے وہ اسے ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کی واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ زینب میں ابھی مصروف ہے، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گنی، کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہی ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی بات سچ لگی۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زرغام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو گئی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھر ملے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹاخنوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تلملا کر بولی، ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ، آپ کی بار۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرغام علی خان، بھول جاؤ جو سب ہوا تھا، بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے اور اب وہ میری بیوی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ملاقات کورٹ میں ہی ہوگی۔ ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی۔ تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرغام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کا کال نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ زرغام علی خان کی خمار آلودہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ میری مزاحمت کے آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا تھا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ زینب، زرغام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے۔ آپ میری ملکیت ہے۔ میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوراً جواب آیا تھا جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جگڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہے میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھیں ہی نہیں میری شادی پہ۔ آپ کتنا سوتی ہیں؟
آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف بھاگنے لگے، جیسے اس نے اپنے پوروں کا چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر رہی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوتی جاگتی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ بھیا تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کی قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی تھی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کی اور بابا کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح، زینب نے اپنی بات پر برملا کہی۔ لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈلتی جا رہی ہو، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہیں بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لی۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اس لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس فائل کرنا چاہتے۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلیو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سرخ پہ سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے کو دیکھ فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرگام کی سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرگام کا بازو دبوچ لیا۔ زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنے جاتے ہیں؟ اب وقت بدل گیا، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرگام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی کی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زینب! سلطان خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زمینیہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ یہ مکافاتی عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے میری قسمت وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ مگر میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ ہم فائقہ کسی گہری میں سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ بابا جانی سچ! اس کی پرجوش مسکراہٹ چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔
میرا پیارا لالا، زمینیہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم دیے۔ وہ جب بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان کٹ کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زمینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا۔ اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زائرہ خاتون چاہتی تھی کہ وہ اب اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرغام اس سے ملنے آیا تو وہ اس سے بہت پریشان نظر آئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ لیکن زرغام خان جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پیا مجھے ابھی بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ نہیں تو میں ابھی آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا ذہن دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کی شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرغام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرغام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی سے بتائی تھی۔ ایسا کیا چیز ہے؟ آپ بھی وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اور زرغام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ اس کی بات پر زمینیہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ لکا دیا تھا۔ زمینیہ ڈائری لکھتی تھی اور جب زرغام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آدم کی۔ زمینیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی۔ جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا، ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زمینیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروہ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے تھے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشانہ بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے سی گنی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زمینیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا، جس پر وہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرغام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں، اس کی بہنیں اس کی منتظر تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈیسا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب گیا اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا؟ زمینیہ چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی جب اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ زائرہ کا بھی بی پی چیک کر کے زمینیہ نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک ساتھ پر بیٹھے زرغام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولین خوشی تھی، خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی 2nd پوزیشن آئی تھی اور پھر وہ بہت سے پروفیسر ذکی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرغام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، اور پھر باری باری سب کے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سے کینٹین
چلی آئی تھی، جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زمینیہ کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زمینیہ علی خان جہاں سے تعلق رکھتی تھی وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زمینیہ کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ فوزان اس کی حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب زمینیہ نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زمینیہ کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو تھی نہیں کہ جسے وہ بتاتی، بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زمینیہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آگ، جس کے نرم پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سرد پتوں کے رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہان پال رکھے۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی بھی علاج نہیں۔ بس زمینیہ کا بھی پالا ایسے ہی آگ کے پودا صفت انسان سے پڑا تھا، جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کی چال میں سے ہی انہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی، جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن سے گلابی ہی حجاب لیے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گڑ گئی اور وہ رک گئی تھی۔ جلدی کہو، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ سر پر لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بال چھپ گئے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ قندھاری انار ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھک ٹھک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہوں، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والوں اپنی کسی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ کھینچ لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس سے رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ تب میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنے گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زمینہ سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے والا تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زمینیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ بامشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگی، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل بھی آنے لگی
اور رات کے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے۔ اب بہت زیادہ دیر تک رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی تھی۔ زمینیہ چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی تھی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا تھا اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زمینیہ نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے پر بال بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ فائقہ سے اب وہ کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زمینیہ نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زمینیہ کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزری تھی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد ہی نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف تو مختلف لوگوں نے دیے تھے، لیکن سب پر صفوان یحییٰ کا نام ہی تھا اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کا تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے، اس پر اس نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ زرغام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھنے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ آج اسے وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے کسی لڑکے نے کال کر کے بتایا تھا کہ زمینیہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر نے اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرغام جو معلومات اکٹھی کی تھی، اس سے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی، اور جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا تھا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے، اور اسی ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے جب وہ اس بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا، شاید وہ آج خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑی زحم سے وہاں آئی تھی اور زرغام کی زمینہ سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی تھی کہ وہ تو زمینیہ کو جانتی ہی نہیں۔ زرغام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت کے لیے گھڑی تھی، جب اسے پنجاب نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرغام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرغام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرغام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنجاب کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہیں ان دنوں سے وہ گاؤں میں ہی نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرغام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اس میں دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی، تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرغام باپ کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زمینیہ کو قومے میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطان خاں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے ان کے ہی ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ 100 سال ہو گئے تھے اس سے اسلام آباد میں آئے ہوئے،
اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل پڑی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقتدار کو بھول چکی تھی۔ وہ چلتے چلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرغام خان نے زینب کو طلاق دے دی۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گناہ گار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہ گار کریں۔ دیکھ لے سلطان خان، اس لڑکی کی زبان کہتی ہے، اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ اس زرغام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی اس کے پاس، وہ شوہر ہے میرا، اور اس کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا، اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیا، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے باپ پاس جائے گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم کہیں جاؤ گی۔ وہ اس کا گلہ دبانے کے لیے آگے بڑھا تھا جب درمیان میں سفیر آ گئے۔ ماموں جانے دیں، چھوڑیں اس کو۔ اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، جبکہ زینب سلطان کسی بارے میں جواری کی طرح اس کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا، اور ہاں اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا، آپ یہاں اس لڑکے کو سنبھال لیں۔ زرغام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ آج کافی دنوں بعد ہاسپٹل آیا تھا، اور روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زمینیہ کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا، اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے۔ صفوان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے زرغام نظر انداز کرتا ہوا زمینیہ کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرغام نے زمینیہ کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپیا، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، بابا کی جگہ اب مجھے سنبھالنی ہے۔ آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان یحییٰ ہے، جانتا ہوں، آگے بولیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زمینیہ کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ آج مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کی آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے کوہلم کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اب وہ وہیل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اب بھی۔ جی آپ بھی، یہ جانتے ہوئے بھی اس کا ریپ ہوا ہے۔ زرغام، اس کی بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ جی ہاں، تب بھی۔ زرغام نے مسکرا کر آنکھوں میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرے کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرغام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی، تب بھی وہ جانتی تھی کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا، لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینب نے جھٹ سے منہ سے کمبل اٹھایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہاں سے الگ ہوئی۔
آپ کب آئی ہیں؟ یا اس کی آواز سرگوشی لیے ہوئے تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہوں، تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے صرف نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں یہاں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دے کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی۔ 5ویں بار زرگام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھپھو کے گھر۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ، زیب تن کیا کوٹ بازوؤں میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہی نہیں پوچھا کہ میں نے کیوں بلایا ہے۔ آدھی رات کو بلا رہی ہوں۔ اسے کال کی تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرگام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کیا۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور اب فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کٹ چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرگام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار یہ پہ بلیک بڑی سی چادر رکھی، وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلی، زینب نے اسباب میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے زرگام تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ زرگام علی خان جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اگلے 5 منٹ میں وہ اپنے ساتھ والے گھر کے سین میں تھی۔ سین کی دیوار پھیلان کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرگام علی خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زمینیہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوسرے کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا، جہاں صبح اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج زرگام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔